نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین اکرام، جو حضرات حبشہ سے آ کر مکہ معظمہ ہی میں رہ گئے اور واپس حبشہ نہیں گئے، جن کا تذکرہ ہجرت حبشہ میں آئے گا انشاءاللہ تعالی، ان میں ایک حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مکہ معظمہ میں مشرکین کی طرف سے سخت تکلیف میں ہیں، تو وہیں رہ گئے، اور ولید بن مغیرہ مشرک نے امان دے دی۔ اب اس کے امان دینے کی وجہ سے مشرکین حضرت عثمان بن مظعون کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ ایک دن حضرت عثمان بن مظعون کے دل میں آیا کہ یہ بات تو اچھی نہیں کہ میں ایک مشرک آدمی کی پناہ میں امن و امان کے ساتھ گھومتا پھرتا رہوں اور رسول اللہ کے صحابہ مصیبتیں اور تکلیفیں اٹھاتے رہیں۔ لہٰذا ولید بن مغیرہ کے پاس پہنچے اور اس کو کہا کہ تیری ذمہ داری پوری ہو گئی، اب میں تیری امن و امان کی ذمہ داری واپس کرتا ہوں۔ ولید نے کہا، کیا تمہیں میری قوم کے کسی فرد کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ فرمایا نہیں، میں اللہ کی پناہ میں رہنا پسند کرتا ہوں، اس کے علاوہ کسی اور کی پناہ میں رہنا مجھے گوارا نہیں۔ تو ولید نے کہا، اچھا تو چلو مسجد میں چلو، وہاں جا کر میری ذمہ داری سب حاضرین کے سامنے واپس کر دو۔ تو یہ دونوں مسجد میں آئے اور ولید نے کہا، یہ عثمان ہے، میری پناہ کی ذمہ داری کو واپس کرتا ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ ہاں، اس نے سچ کہا، اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور پڑوس کا اچھا حق ادا کیا، لیکن میں صرف اللہ کی پناہ میں رہنا چاہتا ہوں، دوسرے کسی کی پناہ میں رہنا مجھے منظور نہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش مکہ کی ایک مجلس میں پہنچے، وہاں لبید شاعر اپنے اشعار سنا رہا تھا۔ اس نے ایک مصرع سنایا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خبردار، اللہ کے سوا سب چیز باطل ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون نے یہ مصرع سن کر فرمایا، تو نے سچ کہا۔ اس کے بعد اس نے اگلا شعر پڑھا، اگلا مصرع پڑھا، جس کا ترجمہ ہے کہ ہر نعمت ضرور بھی ضرور ختم ہوگی۔ یہ سن کر حضرت عثمان نے فرمایا، تو نے جھوٹ کہا، کیونکہ جنت والوں کی نعمتیں کبھی ختم نہ ہوں گی۔ یہ ماجرا دیکھ کر کہ اپنے کلام کی تردید کی جا رہی، لبید نے کہا، اے قریشیو، اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ مجھے تمہاری مجلسوں میں ایذا پہنچائی جاتی ہو، بتاؤ تو صحیح یہ شخص تم میں کہاں سے گھس آیا ہے؟ حاضرین مجلس میں سے کسی نے جواب دیا کہ اس سلسلے میں تجھے دل برا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ شخص ان چند ناسمجھ اور بے عقل لوگوں میں سے ہے جنہوں نے آبائی دین چھوڑ کر دوسرا نیا دین اختیار کر لیا ہے۔ حضرت عثمان نے اس کی اس بیہودہ بات کا ترکی بترکی جواب دیا اور معاملہ طول پکڑ گیا، حتیٰ کہ اس شخص نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں اس زور سے چانٹا مارا کہ ان کی بینائی جاتی رہی۔ ولید بن مغیرہ بھی وہاں موجود تھا، اس نے یہ کیفیت دیکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے بھائی، تم کو بھلا آنکھ جانے سے کیا فائدہ ہوا؟ حضرت عثمان نے جواب میں فرمایا، خدا کی قسم، میری دوسری آنکھ کو بھی اس کی ضرورت ہے کہ اللہ کی راہ میں پھوڑ دی جائے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ اس سے مجھے نقصان ہوا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میرا تو کام بن گیا اور اللہ پر میرا اجر واجب ہو گیا۔ پہلے میں تیری امان میں تھا اور تو خود محتاج ہے، اب میں اس کی امان میں ہوں جس سے بڑا کوئی غلبہ اور طاقت والا نہیں ہے۔ اپنی آنکھ کے چلے جانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے چند اشعار کہے، جن کا ترجمہ یہ ہے، جن میں سے ایک کا ترجمہ یہ ہے کہ میری آنکھ کے بدلے میں اللہ نے ثواب دے دیا، اور جس سے اللہ راضی ہو وہ در حقیقت نصیب والا ہے۔ مہاجرین میں سب سے پہلے سن 3 ہجری میں حضرت عثمان بن مظعون ہی کی وفات ہوئی۔ ان کی وفات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان ہمارے لیے بہترین آگے پہنچنے والے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے ان کے چہرے کو چوما، حتیٰ کہ ان کے چہرے پر آپ کے مبارک آنسو بہنے لگے۔ جب ان کو دفن کر دیا گیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس ایک پتھر اٹھا کر ان کی قبر کے سرانے رکھ دیا اور فرمایا، یہ اس لیے کہ اس سے ان کی قبر کی پہچان رہے گی اور پہچان کر ان کے قریب اپنے اہل کو دفن کروں گا۔ تو میرے معزز ناظرین، جن لوگوں نے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے جن کو تکلیف دی جاتی تھی،
ان میں حضرت ابو فقیہ بھی تھے، یہ صفوان ابن امیہ کے غلام تھے۔ امیہ ابن خلف نے ان کے پاؤں میں رسی باندھی اور رسی سے کھینچ کر لے گیا، یہاں تک کہ گرم زمین پر لے جا کر ڈال دیا اور ان کا گلا گھونٹنا شروع کر دیا۔ اسی وقت اس کا بھائی ابی بن خلف آ گیا، اس نے کہا اس کو اور سزا دو۔ امیہ برابر ان کا گلا گھونٹتا رہا، یہاں تک کہ یہ سمجھ کر چھوڑ دیا کہ ان کو موت آ گئی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو حضرت ابو فقیہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ قبیلہ بنی عبد الدار کے لوگ دوپہر کے وقت سخت گرمی میں لوہے کی بیڑیاں پاؤں میں ڈال کر باہر نکالتے تھے اور سخت زمین میں ان کو الٹا لٹا دیتے تھے، پھر ان کی کمر پر پتھر رکھ دیتے تھے، یہاں تک کہ ان کا ہوش باقی نہیں رہتا تھا۔ انہی مصیبتوں میں تھے کہ دیگر صحابہ کے ساتھ حتیٰ کہ ہجرت حبش کی ہجرت ثانیہ کے وقت حبشہ چلے گئے۔ اسی طرح عامر بن فہیرہ بھی انہی لوگوں میں ہیں جنہیں اسلام قبول کرنے کی سزا میں مشرکین مکہ سزا دیا کرتے تھے۔ یہ طفیل ابن عبداللہ ابن صخوہ کے غلام تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ یہ وہی عامر ابن فہیرہ ہیں جو سفر ہجرت کے موقع پر غار ثور میں دودھ پہنچایا کرتے تھے، پھر سفر ہجرت میں بھی ساتھ رہتے تھے۔ غزوہ بیر معونہ کے موقع پر یہ شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن حضرات کو مشرکین کی مار پیٹ اور ایذا رسانی سے بچایا اور خرید کر آزاد کیا، ان میں حضرت بلال، حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت زنیرہ، حضرت جاریہ، حضرت نہدیہ اور ان کی بیٹی، اور حضرت ام عبیس رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام الاصابہ میں لکھے ہیں، لیکن نہدیہ اور ان کی بیٹی کا تذکرہ مستقل طور پر مجھے ملا نہیں ہے، اس وجہ سے ان کا تفصیلی ذکر بیان کرنے سے قاصر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ابو بکر، تم ان لوگوں کو آزاد کرتے ہو جن کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی ضعفاء ہیں۔ اگر تم طاقتور لوگوں کو خرید کر آزاد کرتے تو مناسب تھا کہ وہ مصیبت کے وقت تمہارے کام آتے، تمہاری حفاظت کرتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ابا جان، میں دوسری نیت سے آزاد کرتا ہوں، یعنی دنیا میں ان سے نفع حاصل کرنا مقصود نہیں ہے، مجھے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے۔ اسلام قبول کرنے کی سزا میں جن مقدس خواتین کو مارا پیٹا جاتا تھا ان میں حضرت لبیبہ اور دوسری خاتون ام عبیس بھی تھیں، ان کو بھی مشرکین مارتے اور تکلیف پہنچاتے تھے۔ یہ بنی زہرہ کی باندی تھیں۔ الاصابہ میں ان دونوں کا مختصر قصہ لکھا ہے، لیکن ان کی تعذیب اور تکلیف کی تفصیل نہیں لکھی۔ اللہ کی راہ میں جنہیں تکلیف دی جاتی تھی ان میں حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، ابو جہل ان کو بھی مارا پیٹا کرتا تھا۔ الاصابہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت ام ہانی بنت ابو طالب نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زنیرہ کو خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ ان کی بینائی چلی گئی تو قریش نے کہا کہ لات اور عزا نے اس کی بینائی ختم کر دی ہے۔ حضرت زنیرہ نے کہا اللہ کی قسم، لات اور عزا کچھ نہیں کر سکتے، کوئی نفع اور فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا، ان کی بینائی واپس فرما دی۔ ان مقدس خواتین میں جاریہ بنت عمر بن مؤمل بھی تھی۔ الاصابہ میں ان کا ذکر بھی کیا ہے لیکن تفصیل ان کی بھی نہیں لکھی۔ حضرت طفیل بن عمر الدوسی یہ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمانے سے پہلے ہی مکہ معظمہ میں ملاقات کر کے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ قبیلہ دوس کے افراد میں سے تھے جو یمن کا قبیلہ تھا۔ یہ شاعر بھی تھے، اپنی قوم کے سردار بھی تھے۔ انہوں نے بیان کیا ہے کہ مکہ معظمہ میں آیا تو قریش کے لوگوں نے کہا کہ دیکھو تم شاعر آدمی ہو، قوم کے سردار ہو، قوم میں تمہاری بات مانی جاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس شخص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے اور تم اس کی بعض باتوں سے متاثر ہو جاؤ، اس کی باتیں جادو کی طرح سے ہیں، تو اس شخص کو تم اپنے پاس نہ آنے دینا، نہ اپنی قوم سے ملاقات کرنے دینا۔ اس کی باتیں ایسی ہیں
کہ جو باپ بیٹے اور میاں بیوی کے درمیان جدائی کر دیتی ہیں۔ طفیل بن عمر نے سلسلہ کرام جاری رکھتے ہوئے بیان کیا کہ قریش مکہ برابر ایسی باتیں کرتے رہے اور مجھے اس بات سے روکتے رہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنوں نہ سنوں۔ میں نے دل میں کہا کہ جب یہ حال ہے تو اللہ کی قسم میں مسجد حرام میں ایسی حالت میں داخل ہوں گا کہ کانوں میں روئی ٹھوس رکھی ہوگی تاکہ اس شخص کی بات میرے کان میں نہ پڑ سکے جس سے یہ لوگ مجھے ڈرا رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی بھر لی، پھر صبح صبح مسجد میں گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کھڑے ہوئے ان کو دیکھا، میں آپ کے قریب ہی کھڑا ہو گیا۔ چاہتے نہ چاہتے ہوئے میرے کانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پڑ گئی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں سمجھدار آدمی ہوں، اچھے برے کو سمجھتا ہوں، یہ کانوں میں روئی ٹھوس لینا یہ کوئی سمجھداری کی بات تو نہیں ہے۔ میں ان کی باتیں اللہ کی قسم ضرور دھیان سے سنوں گا، اگر اچھی بات ہوگی تو قبول کر لوں گا، اچھی نہ ہوئی تو اس سے پرہیز کر لوں گا۔ فرماتے ہیں یہ کہہ کر میں نے کانوں سے روئی نکال کر پھینک دی، پھر کان لگا کر آپ کی باتیں سننے لگا۔ اس سے اچھی باتیں میں نے کبھی نہیں سنی۔ میں نے اپنے دل میں کہا سبحان اللہ۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ جب آپ فارغ ہو گئے تو میں آپ کے پیچھے پیچھے چل گیا، یہاں تک کہ آپ کے گھر میں داخل ہو گیا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کی قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے، انہوں نے آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بتائیں، میں چاہتا تھا کہ آپ کی آواز نہ سنوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی آواز سنوا ہی دی۔ اب میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ آپ کے ساتھ حق ہے، لہٰذا آپ مجھ پر اپنا دین پیش کیجیے اور آپ کیا حکم دیتے ہیں وہ بھی بتا دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر اسلام پیش فرمایا، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ میں اپنی قوم قبیلہ دوست کی طرف جاتا ہوں، وہ لوگ میری بات مانتے ہیں، میں وہاں پہنچ کر انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے۔ چنانچہ اپنی قوم میں پہنچ کر اپنے والد اور اپنی بیوی کو اسلام کی دعوت دی، وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ فرماتے ہیں پھر میں نے پورے قبیلے کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انکار پر تل گئے۔ میں دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا رسول اللہ قبیلہ دوست نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، ان میں سود کا لین دین اور برے برے کام رواج پائے ہوئے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی بلکہ یوں دعا فرمائی، اللہم اہدی دوسن واتی بہم، اے اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت دے دے اور یا اللہ ان کو لے آ۔ حضرت طفیل بن عمر الدوسی نے مزید گفتگو جاری رکھتے ہوئے بیان کیا کہ اس کے بعد میں اپنی قوم میں واپس آ گیا اور انہیں اسلام کی دعوت دینے پر ان میں سے کچھ اور لوگ مسلمان ہو گئے، تو میں اپنی قوم میں آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرما گئے۔ میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق میں شریک نہ ہو سکا۔ بعد میں قبیلہ دوست کے 80 یا 90 خاندانوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہو گیا، اس کے بعد برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو میں نے عرض کیا رسول اللہ مجھے ذی الکفین کی طرف بھیج دیجیے تاکہ میں اسے جلا دوں۔ آپ نے فرمایا ہاں جاؤ اسے جلا دو۔ میں اس کے پاس پہنچا اور اس پر آگ جلا دی اور یہ اشعار پڑھتا رہا جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ذی الکفین میں تیری عبادت کرنے والوں میں نہیں ہوں، ہماری پیدائش تیری بناوٹ سے پہلے ہے، میں نے تیرے دل میں آگ بھر دی ہے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے تک آپ کے ساتھ رہا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں مرتدین سے جہاد کرنے میں حصہ لیا اور جنگ یمامہ میں حضرت طفیل بن عمر الدوسی شہید ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔